السلام علیکم، میں ہوں روح اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، فیس بک، ٹک ٹاک آئی ڈی بھی اسی نام سے ہے، روح اللہ ولاگ۔ جیسا ہی آج میں صبح اٹھا، الحمدللہ چائے پی ناشتہ کرنے کے بعد میں بازار کی طرف روانہ ہوا۔ میں ایک لوڈر رکشہ چلاتا ہوں جو کہ ایک پہاڑوں کے درمیان اگی بازار میں لوڈنگ کا کام میں کرتا ہوں۔ الحمدللہ حسب معمول جیسے ہی میں بازار پہنچا تو بازار کے یہ مناظر آپ کے سامنے۔ آج جمعرات کا دن ہے، جمعے والے دن ہماری بازار اکثر اوقات بند رہتی ہے، تو بس الحمدللہ گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی۔ اسی دوران میری نظر پڑی اس چیلی والے پر جو چھلکے ہٹا رہے تھے چیلی سے، تو ماشاءاللہ پکانے کے لیے بالکل ریڈی کی تھی بٹی، اور بٹی میں اس کو پکا رہے تھے۔ ماشاءاللہ ذائقہ کی کیا بات کریں یار، آج کل جو سیزن میں آتا ہے اس طرح ذائقہ نہیں ہوتا جس طرح آج کل کا ذائقہ ہے۔ ٹیسٹ اوپر سے گرمی بھی نہیں ہے، موسم بھی انجوائمنٹ والا ہے، کام تو ویسے بھی نہیں ہے نا، تو ایک دل دو شکار۔ آپ بھی کھایا کریں کبھی کبھار، ایسا ہی مزیدار اور اسپیشل جو ہے وہ چیزیں آپ کو ملتی ہے، بالکل تازہ ہماری اگی میں اس وقت موجود ہے۔ پتہ نہیں آتا کہاں سے، لیکن بالکل تازہ ہے، فریش سسٹم۔ بس الحمدللہ بہت مزیدار تھا۔ کھانے کے بعد سیدھے پیٹرول پمپ پہ گیا، 1000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا، کیونکہ پتہ نہیں لگتا کہ مہنگا ہوتا ہے پاکستان میں یا سستا، کیونکہ ایک ہفتے سے نہیں ڈالا تھا۔ اسی دوران اس حاجی صاحب کا فون آیا کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور حافظ آباد لے کے جانا ہے، کیونکہ کچھ پھٹے تھے اور کچھ سامان اور تھا۔ حافظ آباد پہنچانے پر حاجی صاحب کے گھر کے اندر میں نے یہ آلوچا دیکھا۔ اس آلوچے کے پتے بھی بالکل ریڈ تھے اور آلوچی کے جو دانے تھے وہ بھی بالکل ریڈ ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یا خدایا، اس وقت نہ آلوچے کا سیزن ہے نہ پکنے کا، مطلب ابھی تو سیزن شروع ہوا ہے، جو پک کیسے گیا۔ جب میں نے ایک دانہ کیا مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت سخت ہے اور اس کا رنگ ایسا ہے۔ پھر پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ آلوچے کے جو پتے ہیں اسی طرح اس کا دانہ شروع سے ہوتا ہے، لیکن حاجی صاحب مطلب خوش نہیں تھے اس آلوچے سے۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ جو آلوچا ہے وہ دوسرے آلوچے سے مختلف ہے، لیکن یہ والا آلوچا آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے میں یہ والا بیسٹ ہے، اور یہ ریڈ والا جو آلوچا ہے یہ پک بھی جائے تو یہ اسی طرح لگتا ہے جیسا کہ خوبانی کے اوپر وہ ہٹاؤ نا، اندر سے جو مغز ہے وہ کیسے نکلتا ہے، اسی طرح کا ہوتا ہے، مطلب اس کا مزہ ہی نہیں ہے۔ پشتو زبان میں ہم اسے کہتے ہیں کہ پدڑ ہے بھائی، خون نہیں ہے، پدڑ تھا کنا مطلب۔ اور اس کے بعد ہمیں ایک بکنگ ملی جو فریزر تھا، شفیع طاہر رفیع بھائی کی دکان سے لوڈ کی۔ الحمدللہ جنازگاہ پہنچانے پر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اب اس کو بس وہاں پر ان لوڈنگ کی۔ جنازگاہ سے واپسی پر گورنمنٹ پرائمری اسکول جنازگاہ کا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ روڈ جو ہے وہ کے درمیان مدینہ کالونی سے ہوتے ہوئے جنازگاہ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا چڑھائی ہے، مطلب فرسٹ گیئر میں ہی جانا پڑتا ہے، اتنی بڑی سخت چڑھائی ہے۔ بس الحمدللہ یہ ہوا۔ اس کے بعد بازار آیا، بازار سے ایک بکنگ ملی مولوکڑا میرا، وہاں پر کچھ چوکاٹے کچھ کھڑکیاں وغیرہ تھی، وہ اتاری عنایت بھائی کے گھر۔ اتارنے کے بعد یہاں پر اندازہ ہوا کہ ایک لوکارڈ بھی ہے، ماشاءاللہ بالکل تازہ تھا اور فریش تھا، دانے بھی اوپر ہے اور ریڈ کلر کا ہوا تھا۔ تو اس بھائی کو بول دیا کہ بھائی جان تھوڑا سا لوکارڈ مل سکتا ہے، ماشاءاللہ کافی لوکارڈ کیا۔ عنایت بھائی کے بچے نے بھی جو ہے وہ حسب معمول نیت صاف کر کے 3 دانے انہوں نے بھی پہنچائے، باقی 1 کلو تک شاپر میں کر کے میرے لیے جو ہے وہ دے دیا۔ میں نے وہاں سے کل ٹیماری بازار آیا، بازار پہنچنے پر اندازہ ہوا کہ ابھی تو ٹائم بھی بہت ہوا ہے، بس اب پہلے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد ہوٹل گیا پاکستان اور وہاں پر اپنے کھانے کے لیے آرڈر دیا۔ ماشاءاللہ خوبصورت کھانا اور مزیدار کھانا انہوں نے تیار کیا۔ کھانا کھانے کے بعد گاڑی تو اوپر سائڈ پر کر دی تھی، شام تک دوسری بکنگ پھر نہ ملی، اور یہ آپ شام کے مناظر ہے اب آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر کی جانب واپسی ہوئی، اور جتنا نصیب میں تھا، جتنا نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا، وہ ہر انسان کو ملتا ہے۔ آج ہمارے نصیب میں یہ تھا، کل اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، نصیب کی بات ہے۔ ہر دن الگ الگ کام ہوتا ہے، الگ الگ بکنگ ہوتا ہے، الگ الگ علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ دیکھتے رہے اور مزے کیجیے گا، اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں، لیکن اس سے پہلے فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔